أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، قرآن مجید کے واقعات سننے اور سنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس رمضان کے مہینے کے پہلے دن سے الحمدللہ وہ بھی جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میں آپ کے سامنے آج جو قرآن مجید کے واقعات میں سے جو واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کچھ واقعات جن کا تعلق فرعون کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب بھیجا دنیا کے اندر تو اس وقت فرعون کی بادشاہت تھی مصر کے اندر. مصر کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کو فراعنہ کہتے ہیں، فرعون. تو یہ جو فرعون تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت تو اس فرعون کا نام تھا رامسیس. تو یہ بہت ہی جابر قسم کا انسان تھا، لوگوں کو اپنی عبادت کرواتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے میری جو ہی عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو. اللہ رب العالمین کی بڑی اس نے توہین کی تھی، جبکہ اللہ رب العالمین ہی کو حق ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ قصص کے اندر فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون نے زمین میں تکبر کیا، اس نے سرکشی کی، بہت ہی تجاوز کیا. اس نے فرعون کو ایک مرتبہ کہا گیا، کاہنوں نے کہا، فرعون کے زمانے میں جادوگری کہانت کا بڑا چرچا تھا. تو اس وقت کاہنوں نے، کاہن آپ ہم سب جانتے ہیں جو لوگ مستقبل کی خبر دیا کرتے ہیں، مستقبل کی خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے فرعون سے جا کر کہا کہ دیکھو تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھ تمہاری بادشاہت جائے گی. تو فرعون جو ہے خفا ہو گیا، غضبناک ہو گیا، حیران ہو گیا. اس نے اپنے کارندوں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، پولیس والوں سے، شرطیوں سے کہا کہ اس وقت سے لے کر اب تک سے، یعنی اب سے لے کر جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، اگر وہ ذکر ہوں، وہ اگر مرد بچے ہوں، جی ہاں میل ہوں، تو انہیں ذبح کر دو اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو، بچیوں کو چھوڑ دو. ایسا فرعون نے کہا. تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ فرعون کے اس حکم کی وجہ سے اس کے پولیس والوں نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ذبح کیا تھا. وہ ایک بہت ہی المناک دن تھا. تو فرعون کے حکم سے ایسا ہوا تھا. تو اس وقت اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو جنم لینا تھا اس دنیا میں اسی وقت. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح حفاظت کی آئیے ہم سنتے ہیں. سورہ قصص کے اندر
اللہ رب العالمین نے کچھ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت بہت ہی حیران اور پریشان تھی. ظاہر سی بات ہے کہ بچہ یہ بیٹا ہے، بچہ ہے، میل ہے، تو فرعون کے حکم کے مطابق اسے بھی مار دیا جائے گا، تو چھپا کر لے کر پھر رہی تھی. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں الہام کر دیا، ایک بات ڈال دی کہ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس طرح سے کی جائے. دیکھیے اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس طرح کر رہے ہیں. جس آدمی کو ڈر تھا کہ میری سلطنت میں کوئی بچہ پیدا ہو اور میری حکومت چلی جائے، اسی آدمی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پروان اور پرورش ہو رہی ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہے. آئیے ہم وہ واقعہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے 7 نمبر آیت کے اندر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو جب تمہیں ڈر ہو، ڈر لاحق ہو فرعون کے اس حکم سے کہ کہیں میرا بچہ نہ مارا جائے. جی ہاں، تو اس وقت تم کیا کرو، اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تمہیں ڈرنے اور غمگین ہونے کی کوئی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم پھر دوبارہ تمہارے پاس لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم رسول بنائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں یہ بات ڈال دی. ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے ڈال دیا سمندر کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام، اب بچہ موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں تیر رہے تھے. فرعون کا جو محل تھا وہ اس سمندر اور اس سمندر کے کنارے اس کا محل بڑا سا محل تھا. تو اس کی جو بیوی تھی وہ ٹہل رہی تھی اور اس کے جو نوکر وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی موجود تھے. تو اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ اس کے اندر کیا ہے دیکھو، یعنی حکم ہوا کہ کیا ہے دیکھو جو میرے محل کے سامنے سے گزر رہا ہے. تو اس کو پکڑا گیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو ان لوگوں نے اسے اٹھاتے ہوئے دیکھا کہ اس کے اندر وہ بچہ پیدا ہے، جو کہ بچہ ہے، بچی نہیں ہے، اس کے حکم کے مطابق مار دینا ہے. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو ہم پالیں گے، بڑا کریں گے، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا. لا تقتلوه، اس کو قتل نہ کرو، اس کو نہ مارو. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. انہوں نے امید کی، کہا کہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ بچہ فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، بچہ اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور تک نہیں تھا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. جس بات کا انہیں ڈر تھا، جی ہاں وہی ہونے جا رہا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے چین ہیں. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال دیا، ان کی ایک بہن تھی، ان سے کہا گیا کہ تم اس کا پیچھا کرو کہ یہ صندوق کہاں تک جا رہا ہے. تو ایسا ہی انہوں نے کیا، ان کی بہن نے کیا. تو دیکھا کہ وہ صندوق فرعون کے محل میں اٹھایا گیا. تو یہ خبر انہوں نے لے لی، اپنے پاس رکھی. اللہ رب العالمین نے کہا، اب دیکھیے اللہ رب العالمین کا کیا پلان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لوٹا رہا ہے اس طرح سے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے، جو عورتیں مقرر ہوتی ہیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، سب کو ہم نے حرام قرار دیا. جب کوئی عورت آتی اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے، بچہ دودھ نہیں پیتا، ایسا ہی ہوتا تھا. اب اس لڑکی نے جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، انہوں نے کہا میں ایک گھر کا پتہ دے سکتا ہوں،
اس میں کوئی عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، جبکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. تو موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ اپنے گھر اپنے والدہ کے پاس آئے، جو کہ فرعون کے حکم سے ان کو پرورش یعنی پانی تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ تک لوٹا دیا تاکہ ان کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. وَلَا تَحْزَنْ اور وہ غمگین نہ ہو. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور اس بات کو بھی جان لے کہ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں. اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون کا جو حکم تھا مار دینے کا اس سے کس طرح سے بچایا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا. اب آئیے حضرات کچھ اور واقعات ہم سنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اب پرون پا رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے. جب نوجوان ہو گئے، بڑے ہو گئے تو ایک واقعہ پیش آیا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام نوجوانی کے مرحلے کو پہنچے، تندرست ہو گئے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انہیں حکمت دی، دانائی دی، علم دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم ایسا ہی اچھائی کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس سے پہلے ایک اور بات یہ تھی کہ فرعون کی سلطنت میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی. بنی اسرائیل کو یہ فرعون اپنا غلام مانا کرتا تھا، ان سے چھوٹے موٹے کام جو بھی ہو، جو نچلے کام وہ لیا کرتا تھا. انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، جانور کے برابر وہ سمجھا کرتا تھا اور وہی رویہ کرتا تھا. لیکن جو قبطی جو تھے اسی سے فرعون تھا، وہ بادشاہ، اس سے یعنی لوگ بادشاہ کے خاندان ہوتے تھے جو قبطی تھا. تو قبطی کا مقام کچھ الگ تھا اور بنی اسرائیل کا مقام اس کے پاس کچھ الگ تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا مدینے میں اس شہر میں داخل ہونے کے بعد کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا اور ایک بنی اسرائیل کا تھا. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. جو بنی اسرائیل کا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور مدد مانگی کہ یہ تو میری ہی جو ہے قبیلے کا آدمی ہے، تو مدد مانگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَوَكِزَهُ مُوسَى فَقَضَ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام نے مدد کرنے کے لیے جو آدمی ظلم کر رہا تھا، قبطی تھا، اس کو ایک تماشا لگایا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فَقَضَ عَلَيْهِ. وہ آدمی مر ہی گیا، ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقت دی تھی، بھاری بھرکم جو ہے آدمی تھے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے غلطی ہوئی. اس کے بعد دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سے اب موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہو کر کہہ رہے ہیں قال هذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ کام تھا. انه عدو مضل مبین، اور یہ شیطان بہت ہی کھلم کھلا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اسی شہر سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے. اتنے میں پھر دوبارہ اس آدمی کو دیکھا جو بنی اسرائیل کا تھا، جس نے مدد مانگی تھی، وہ پھر کسی اور آدمی سے لڑ رہا تھا. اس نے پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ اے موسیٰ میری مدد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سبق سکھلانے کے لیے کہا کہ کیا تمہارا یہی کام ہے، بار بار لوگوں سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو اور مدد مانگتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس آدمی تک یعنی بڑھے. اس آدمی کو خوف ہوا، اس نے ڈر کر کہا
کہ کیا تم وہی مجھ سے کرنا چاہتے ہو جو تم نے کل کیا تھا؟ لوگ جو ہے جب وہ آدمی مر گیا تھا، وہ جو قبطی تھا، اس کے مرنے کی وجہ سے فرعون کی طرف سے آرڈر ہوا تھا کہ قاتل کون ہے، کس نے مارا ہے، اسے تلاش کریں. تو جو ہے پولیس والے تلاش کر رہے تھے. اب اس آدمی نے راز کی بات کو فاش کر دی. جی ہاں، تو دوسرے لوگوں نے سن لی. تب لوگوں کو پتا چلا کہ واقعی موسیٰ قاتل ہیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پریشانی بڑھ گئی. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کہا کہ تم بہت ہی بیوقوف ہو. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. کیا تم مجھے ویسا ہی مارنا چاہتے ہو جیسا کہ کل تم نے مارا ہے؟ ان تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. تم نہیں چاہتے ہو کہ اچھے ہو بلکہ تم جبار اور سرکش آدمی زمین کے اندر ہو کر رہنا چاہتے ہو. اس آدمی نے کہا وما تريد أن تكون من المصلحين. اور تم اچھے لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتے ہو. اس آدمی نے کہا. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑ گئے لوگ. انہی میں سے ایک آدمی خیر خواہ ایک آدمی نکلا. وہ آدمی دوڑ کر آیا، کہنے لگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیحت کرتے ہوئے وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى. اس شہر کے بالکل کنارے سے ایک آدمی آیا دوڑتے ہوئے. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. کہ اے موسیٰ یہ لوگ جو ہیں آپ کے خلاف جو ہے مشورہ کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں آپ کو مارنے کے لیے. فخرج انی لک من الناصحین. تو آپ اس مدینے سے اس شہر سے نکل جائیے، میں خیر خواہ ہوں آپ کے لیے. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہوئے دھیرے سے وہ نکل گئے اس شہر سے، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ پروردگارا تو مجھے ان ظالموں سے بچا لے، اس ظالم قوم سے تو مجھے بچا لے. ولما یہاں سے ایک اور واقعہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اس واقعے کو ختم کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر کی طرف رخ کر رہے ہیں. وہ شہر تھا مدین، جس میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بسا کرتے تھے، رہتے تھے. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان يهديني سواء السبیل. اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، اللہ رب العالمین سے امید لگائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے اللہ رب العالمین ہدایت پر رکھے گا، صحیح راستہ دے گا جس میں میری مدد ہو. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس يسقون. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین شہر کے اندر داخل ہوئے تو ایک پانی کی جگہ تھی جس میں لوگ پانی لیا کرتے تھے. اس کے قریب جب گئے دیکھا کہ بہت سارے لوگ پانی لے رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں. ووجد منهم امرأتين تذودان. تو دیکھا کہ ان لوگوں میں سے دو عورتیں تھیں. تو وہ دو عورتیں جو ہیں دور تھیں اور انتظار میں تھیں کہ لوگ جب اپنے یعنی جانوروں کو پانی پلانے سے فارغ ہو جائیں تب وہ دوبارہ یعنی لوگوں کے پانی پلانا ختم ہونے کے بعد جایا کرتی تھیں. یہ قریب آئے، ان کو برا لگا کہ سب لوگ آ رہے ہیں اور یہ دونوں الگ تھلگ ہیں، ظلم تھا ایک طرح سے. تو ان کو برداشت نہیں ہوا، وہ قریب آئے اور کہنے لگے قال ما خطبكما. کیا بات ہے تمہارا، کیا معاملہ ہے؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے سے جو ہے فارغ نہ ہو جائیں. وابونا شیخ کبیر. اور میرا باپ وہ بوڑھا باپ ہے. انہوں نے اس لیے کہا کہ انہیں یہ شک نہ ہو جائے کہ پانی لینا ہے، پانی پلانا ہے، یہ بیچاری عورت ہے، یہ گھر سے کیسے نکلے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا جو باپ ہے وہ بوڑھا باپ ہے، تو بیچارہ بوڑھا باپ تھا، اس لیے کس طرح سے وہ آ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر کے اندر موجود ہے تفصیل کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. اس کے اوپر، اس کنویں کے اوپر ایک ڈھکن تھا، اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنارے میں رکھ دیا اٹھا کر، اور ان دونوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، پانی پلایا اور پانی دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
اب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ میں بیچارہ ہوں، تو مجھے کوئی بھلائی کی طرف ہدایت دے، مجھے بھلائی کا راستہ بتا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. اب پھر دوبارہ یہ جو دو لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک لڑکی آ رہی ہے، احداهما تمشي على استحياء، بہت ہی شرم و حیا کے ساتھ آ رہی ہیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کر جو ماجرہ ہوا، جو واقعہ ہوا، وہ جا کر پیش کی تھی. اب شعیب علیہ السلام کے حکم سے شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے والد چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور آپ کو وہ بدلہ دیں گے جو مدد آپ نے ہماری کی تھی اس کا بدلہ دیں گے. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. اب جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے شعیب علیہ السلام کے پاس اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا مصر کے اندر، وہ تمام واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا. تب انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف، مت ڈرو. وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی ہیں، ان کو پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کی ایک خاص مدد ہوتی ہے انبیاء پر. نجوت من القوم الظالمین، بہت اچھا ہوا تم جو ہے ظالم لوگوں سے بچ گئے. قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. اب دونوں کے درمیان موسیٰ اور شعیب علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے کہا کہ اے میرے والد محترم، اس آدمی کو آپ اجرت پر رکھ لیجئے کام کے لیے، اس لیے کہ کام کرنے والا اگر طاقتور ہو اور امانت دار ہو وہ بہترین ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہ دو صفتیں اگر کسی کام کرنے والے کے اندر ہو تو جس کے پاس وہ آدمی کام کر رہا ہے وہ بہت ہی قسمت والا آدمی ہے. ایک تو امانت دار ہو اور ایک طاقتور ہو. تو یہ دو صفتیں موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھیں. قال ان، اب موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے رکھ لیا اپنے باغات وغیرہ دیکھ بھال کرنے کے لیے. اب انہیں ساتھ میں رہنا تھا اور یہ اجنبی ہیں، کیسے رہیں؟ اب شعیب علیہ السلام نے یہ ترکیب اپنائی، یہ خواہش ظاہر کی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیں تاکہ رہنے میں کوئی دقت نہ ہو. انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام نے، انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین على ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین. اب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں دونوں میں سے کسی ایک سے آپ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں اور مہر کے لیے یہ ہے کہ آپ 8 سال کام کریں، لیکن ہاں اور مزید 2 سال اگر آپ کریں وہ آپ کی طرف سے ہے، 10 سال اس طرح سے مکمل ہو جائے گا اور میں آپ کو تکلیف میں ڈالنے والا نہیں ہوں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، آپ اللہ رب العالمین کی مشیت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا مجھے اچھے لوگوں میں سے پائیں گے. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. یہ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر رکھا کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے گواہ ہیں. انشاءاللہ یہی سلسلہ اور بھی کچھ واقعے کے ساتھ ہیں، ہم آئندہ درس میں معلوم کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.